انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے. اگر انسان اللہ اس کی مغفرت نہ کرے، اس کو معاف نہ کرے، اس سے بڑا خسارہ میرے بھائی کوئی نہیں. ہمارے باپ آدم نے کہا تھا کہ اے اللہ غلطی تو ہم نے کر دی، گناہ تو ہم نے کر لیا، اپنی جان پہ ظلم تو ہم نے کر لیا، لیکن اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا، اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے، ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. جس بچے کا باپ مر گیا، جس بیٹی کا باپ مر گیا، اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، اس پہ ترس کھایا کرو، اس کے کام آیا کرو. اس یتیم کے اگر کام آ گئے تو کیا پتا یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے آپ کے کام آ جائے. آج جو لڑکا بیچارہ یتیم ہو جائے، سماج میں لوگ اس کو دھتکار دے، بھاگ اس کا تو کوئی باپ نہیں ہے. کوئی بیٹی یتیم ہو جائے، سماج کی گندی نظریں پڑنے لگتی ہیں، ارے اس کا تو باپ نہیں ہے، اس کے اوپر گندی نظریں بھی جما سکتے. خبردار، کوئی یتیم بچی ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اس پر کبھی غلط نگاہ مت ڈالنا. یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی. ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ. الرجال یعرفون بالحق، کہ لوگوں کو پہچانا جائے گا حق کے ذریعے. حق کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جائے گا، یعنی سچائی کی بنیاد پر لوگوں کو جج کیا جائے گا. لوگوں کی بنیاد پر سچائی کو جج نہیں کیا جائے گا. لوگ کدھر جا رہے ہیں ہم ادھر چلے جائیں، یہ نہیں ہے. سچائی کدھر ہے، حق کدھر ہے، صحیح راستہ کدھر ہے، ہم ادھر جائیں گے. اگر کسی دور میں ایسا دور آ جائے کہ سچائی پر چلنے والا ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی کے ساتھ چلیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہزار لوگ کدھر جا رہے ہیں. تو شیاطین جو ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے دل اور دماغ میں ایسی بات ڈالتے ہیں جو اوپر سے بڑی اچھی، بڑی اٹریکٹیو ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن اندر سے انتہائی غلط ہوتی ہے. اچھا، اس سے ایک بات یہ بھی پتہ چلی کہ جب نبیوں کے دشمن رہے ہیں، بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے اونچا مقام کس کا رہا ہے؟ اللہ کے نبیوں کا رہا ہے. اگر اللہ کے نبیوں کے دشمن تھے تو ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر آپ صحیح راستے پر چل رہے ہیں، آپ حق کی دعوت دے رہے ہیں، تو آپ کو دشمنوں کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ سچائی کے راستے پر چلیں اور سارے لوگ واہ 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 کریں اور آپ کو دیکھ کر کے جو ہے آپ کو شاباشی دیں اور آپ کو جو ہے ویلکم کریں. یہ نہیں ہو سکتا میرے بھائی. یہ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے کہ جب نبیوں کے دشمن رہے ہیں تو ہم تو نبیوں کے ماننے والے ہیں، ہم تو نبی کا کلمہ پڑھنے والے اور نبی کے دین پہ چلنے والے ہیں. آپ دین پر چلیں گے، ایمان کے راستے پر چلیں گے، شریعت کے راستے پر چلیں گے، آپ کو بہت ساری چیزوں کی مخالفت سہنی پڑے گی، آپ اس کے لیے تیار رہیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اصول بتایا. اصول یہ بتایا کہ اے نبی، اکثریت کی اطاعت مت کیجیے. زیادہ تر لوگ کیا کہہ رہے ہیں یہ مت دیکھیے، یہ دیکھیے کہ بات کہاں پر صحیح ہے. آئیے وہ آیت کریمہ دیکھتے ہیں. اللہ نے فرمایا وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اے نبی اگر آپ زمین میں زیادہ تر لوگوں کی اگر آپ اطاعت کریں گے، اگر زمین کی میجورٹی کی آپ اطاعت کریں گے، اگر اکثریت کی بات مانیں گے، یضلوک عن سبیل اللہ، تو یہ اللہ کے راستے سے آپ کو بھٹکا دیں گے. ان یتبعون الا الظن وان هم الا یخرصون، اے نبی اکثر لوگوں کا تو یہی حال ہے کہ وہ تو گمان کی پیروی کرتے ہیں اور اندازے لگایا کرتے ہیں، وہ علم کے راستے پہ نہیں چلتے ہیں. اکثریت کے پیچھے آپ بھاگیں گے تو آپ سچائی کو تلاش نہیں کر. سچائی کو تلاش کیجیے. اسی لیے عربی میں ایک کہاوت ہے اور ایک جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے کہ الرجال یعرفون بالحق، کہ لوگوں کو پہچانا جائے گا حق کے ذریعے. حق کو لوگوں کے ذریعے نہیں پہچانا جائے گا، یعنی سچائی کی بنیاد پر لوگوں کو جج کیا جائے گا. لوگوں کی بنیاد پر سچائی کو جج نہیں کیا جائے گا. لوگ کدھر جا رہے ہیں ہم ادھر چلے جائیں، یہ نہیں ہے. سچائی کدھر ہے، حق کدھر ہے، صحیح راستہ کدھر ہے، ہم ادھر جائیں گے. اگر کسی دور میں ایسا دور آ جائے کہ سچائی پر چلنے والا ایک آدمی ہے، اس ایک آدمی کے ساتھ چلیں گے. ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہزار لوگ کدھر جا رہے ہیں. حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، کتنے دن دعوت دی؟ 950 سال. 950 سال. اور ان کے اوپر ایمان کتنے لوگ لائے؟ اللہ قرآن میں کہتا مٹھی بھر لوگ ایمان لائے، زیادہ تر لوگ ایمان نہیں لائے. تو کیا زیادہ تر لوگ جو ایمان نہیں لائے وہ صحیح ہو گئے؟
تو آج جو یہ دھوس دی جاتی ہے صاحب ہم تو میجورٹی میں ہیں، ہم تو زیادہ ہیں، زیادہ ہونا یہ صحیح ہونے کی دلیل نہیں ہے. آپ کا منہج اور آپ کا موقف اور آپ کا اسٹینڈ مضبوط کتنا ہے، آپ کے پاس دلیل کیا ہے، آپ کی بات میں وزن کتنا ہے، یہ دیکھا جائے گا. قرآن کریم کی آیت ہمیں یہ اصول بتاتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے. اور گناہ جو ہوتے ہیں وہ دو ٹائپ کے ہوتے ہیں. ایک گناہ ہوتا ہے ظاہری گناہ اور ایک گناہ ہوتا ہے باطنی گناہ. ایک گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق پارٹس آف باڈی سے ہوتا ہے، ہاتھ سے کرتے ہیں، زبان سے کرتے ہیں، پیر سے کرتے ہیں، آنکھوں سے کرتے ہیں. اور ایک گناہ ہوتا ہے جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے، جس کا تعلق دماغ سے ہوتا ہے، غلط عقیدہ، غلط نظریہ، غلط مینٹیلٹی. اللہ نے فرمایا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، اے ایمان والو ظاہری گناہوں کو بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہوں کو بھی چھوڑ دو. جو گناہ ظاہر ہیں اور جن کا تعلق انسان کے اعضاء و جوارح سے، انسان کے پارٹس آف باڈی سے، انسان کی حرکتوں سے، ان گناہوں کو بھی تم چھوڑ دو. اور اے ایمان والو ان گناہوں کو بھی تم چھوڑ دو جن کا تعلق انسان کے عقیدے سے ہے، انسان کے دل سے ہے. سَيُجْزَوْنَ، اللہ نے فرمایا اے ایمان والو وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْسِبُونَ الْإِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوا يَقْتَرِفُونَ. جو گناہ کے کام کریں گے، چاہے وہ دل کے گناہ ہوں، چاہے وہ اعضاء و جوارح کے گناہ ہوں، ان گناہوں کی سزا ان قریب ان کو دی جائے گی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایمان کی ایک مثال دی کہ اللہ جب کسی بندے کے سینے کو ایمان کے لیے کھول دیتا ہے تو اس کا سینہ جو ہے نا وہ کشادہ ہو جاتا ہے. سینہ کشادہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اس کے دل کو سکون ملتا ہے، وہ زندگی میں کبھی ڈپریشن محسوس نہیں کرتا. جس کو اللہ اسلام کی دولت دے دے، توحید کی دولت دے دے، اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ حَرَجًا ضَيِّقًا یجعل صدرہ ضیقا حرجا، اور جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ تنگ کر دیتا ہے. کأنما یصعد فی السماء، جیسے کوئی انسان آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرتا ہے، آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرنے کے باوجود وہ نہیں چڑھ سکتا. وہ جتنا آسمان پہ چڑھنے کی کوشش کرے گا اتنا اس کا دم گھٹنے لگے گا. كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ بے ایمان لوگوں کے دلوں دماغ کے اوپر گندگی ڈال دیتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان انسان کے دل کو سکون دیتا ہے، اور ایمان کا اپوزٹ جو راستہ ہے کفر کا راستہ، وہ انسان کو بے چین کر دیتا ہے. اس لیے اگر زندگی میں سکون چاہیے تو انسان ایمان کے راستے پہ چلے. دنیا میں ہم نے دیکھا ہے میرے بھائیو، مثالیں موجود ہیں. ایسے ایسے لوگ ہیں جن کی زندگی میں پیسے کی کمی نہیں ہے، شہرت کی کمی نہیں ہے، فیم کی کمی نہیں ہے، پاپولیرٹی کی کمی نہیں ہے، سب کچھ ہے ان کے پاس، مگر ان کو راتوں میں نیند کی گولیاں لینی پڑتی ہیں. ان کو محلوں میں بھی سکون نہیں مل رہا ہے، ان کے پاس ایمان کی دولت نہیں. اس لیے ایک سچا مومن کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا. جس کا ایمان مضبوط ہو، جس کا واقعی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقدیر کے اوپر ایمان ہو، وہ کبھی سوسائڈ نہیں کر سکتا. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم جس کے سینے کو کھولنا چاہتے ہیں اسے ہم اسلام کی توفیق دیتے ہیں، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں اس کو ہم اس کے دل کو تنگ کر دیتے ہیں، پھر اس کے دل میں ایمان کی جگہ نہیں بچتی ہے. اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ ہمارا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ہم ایک ظالم کو برباد کرنے کے لیے دوسرے ظالم کو اس کے پیچھے لگا دیتے ہیں. وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ہم بعض ظالموں کو بعض کے پیچھے لگا دیتے ہیں، ایک ظالم کو دوسرے ظالم کے پیچھے لگا دیتے ہیں. یہ بھی اللہ کا طریقہ رہا ہے. کوئی بہت بڑا ظالم ہے، اس سے بڑا ظالم آ جاتا ہے. ایک ظالم کا خاتمہ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے ظالم کے ذریعے کرتا ہے. اسی لیے فضیل ابن عیاض کہتے ہیں اذا رأیت ظالما ینتقم من ظالم، جب تم دیکھو کسی ظالم کو کہ وہ دوسرے ظالم سے انتقام لے رہا ہے، فقف
تو کھڑے ہو جاؤ، وانظر فیہ متعجبا، اور دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کس طریقے سے اپنی رحمت کو دکھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم کو پسند نہیں کرتا میرے بھائی، اور اللہ کا قانون رہا ہے، اللہ دھرتی پر ظالم کو مہلت تو دیتا ہے مگر جب پکڑ کرتا ہے تو بڑی سخت پکڑ کرتا ہے۔ دنیا کی تاریخ گواہ ہے، کسی زمانے میں بہت بڑا ظالم تھا فرعون، اتنا بڑا ظالم تھا کہ اپنے دربار کے ایک کاہن کی بات پر اس نے حکم دے دیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو مروانے کا آرڈر دے دیا۔ فرعون وہ انسان تھا جو اللہ کا مذاق اڑاتا تھا، موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑاتا تھا، اتنی بڑی اس کی سلطنت تھی، اتنا بڑا اس کا امپائر تھا کہ وہ کہتا تھا کہ اے موسیٰ ھذہ الانہار تجری من تحتی، میں مصر کا بادشاہ ہوں، دریائے نیل میری حکومت میں بہتا ہے، دریائے قلزم میری حکومت میں بہتا ہے، یہ بڑی بڑی ندیاں بڑی بڑی نہریں میری حکومت میں بہتی، تو ہے کیا، تیری اوقات کیا ہے؟ حضرت موسیٰ کو چیلنج کرتا تھا۔ اس زمانے میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ فرعون کا انجام برا ہوگا، مگر انجام کیا ہوا فرعون کا؟ جس پانی کے اوپر اسے ناز تھا، جن ندیوں پر ناز تھا، اسی ندیوں میں، اسی ایک ندی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ڈبا ڈبا کر کے مارا ہے۔ تو ہمیشہ ظالم کو یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظالم کو مہلت تو دیتا ہے مگر جب پکڑ کرتا ہے تو بڑی خطرناک کرتا ہے۔ اس کے بعد کھیتی باڑی کی زکوٰۃ کیسے دیں؟ بھائی سونے چاندی کی زکوٰۃ کا تو میٹر کلیئر ہے، سونا اگر آپ کے پاس 85 گرام ہے، 85 گرام یا اس سے زیادہ ہے تو اس کا آپ 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے، 2.5%۔ چاندی آپ کے پاس 595 گرام ہے، 595 گرام، آپ اس کا 2.5% زکوٰۃ نکالیں گے۔ سوال یہ کہ کھیتی کر رہے ہیں، گیہوں ہے، جو ہے، اناج ہے، اس کی کھیتی کر رہے ہیں، اب کھیتی کی زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ اللہ نے فرمایا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اپنی کھیتیوں کی زکوٰۃ تم ادا کر دو یوم حصادہ، جس دن کھیتی کے کٹنے کا ٹائم آ جائے۔ سونے کی زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ 1 سال گزرنے کے بعد۔ چاندی کی زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ 1 سال گزرنے کے بعد۔ مگر کھیتی کی زکوٰۃ کب نکالیں گے؟ اس کھیتی کے کٹنے والے دن ہی اس کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، اور 750 kg پر زکوٰۃ دینا ہے۔ اگر کوئی اناج کی کھیتی کر رہا ہے تو اس کا نصاب کیا ہے؟ 750 kg، 750 کلو اگر اس کے پاس گیہوں یا جو یا اناج پیدا ہو رہا ہے، اس کی زکوٰۃ اس کو دینا ہے۔ کتنی دینا ہے؟ اگر آسمانی بارش سے اس کی کھیتی کی سینچائی ہو رہی ہے تو اس کو دینا ہے 10%، 10واں حصہ، اور اگر وہ ٹیوب ویل وغیرہ کے ذریعے یا کنویں کے پانی کے ذریعے خود سینچائی کر رہا ہے تو اس کو 5% دینا ہے، 20واں حصہ۔ مان لیجیے 750 kg یا مان لیجیے 1000 kg اگر اس کا اناج ہو رہا ہے تو اس پہ اگر آسمانی بارش سے ہو رہا ہے تو 10%، یعنی کہ 1 کنٹل اس کو اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ خود اس کی سینچائی کر رہا ہے ٹیوب ویل وغیرہ سے تو اس کا ہاف یعنی 50 کلو اس کو اللہ کی راہ میں دینا ہوگا۔ تو یہ کھیتی کی زکوٰۃ ہے۔ اور آگے جب زکوٰۃ کا حکم دیا اللہ نے تو فرمایا وَلَا تُسْرِفُوا، اسراف مت کرو۔ کیا مطلب؟ یعنی تم کھیتی کر رہے ہو، اناج پیدا ہو رہا ہے، اب اس کو استعمال کرو، لیکن اس کو کھانے میں، اس کو استعمال کرنے میں حد سے تجاوز مت کرو۔ یہاں حد سے تجاوز سے کیا مراد ہے؟ علماء نے لکھا کہ مال کی زکوٰۃ نہ نکالے آدمی، یہی حد سے تجاوز ہے۔ ایک انسان اپنے مال کی زکوٰۃ نہ نکالے، زکوٰۃ میں چوری کرے، یہ بھی مال میں اسراف ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ان کے پاس سونا ہے، سال پورا ہونے کے پہلے وہ سونا اپنی بیوی کو دے دیتے ہیں، اپنی بہن کو دے دیتے ہیں، اور پھر 2-4 مہینے کے بعد لے لیتے ہیں اور کہتے ہیں صاحب میرے سونے پر تو سال پورا ہو نہیں رہا ہے تو مجھے زکوٰۃ نہیں دینا ہے۔ تو بھائی صاحب یہ فراڈ کس کے ساتھ کر رہے ہو؟ اللہ کے ساتھ فراڈ کر رہے ہو۔ یعنی اپنی زکوٰۃ پر سال پورا ہونے سے بچانے کے لیے آپ جو ہے اس کو ادھر ادھر ٹرانسفر کر رہے ہو، یہ غلط ہے میرے بھائی۔ ہاں کبھی کسی ضرورت کے تحت آپ نے کسی کو دے دیا، الگ بات ہے، لیکن آپ زکوٰۃ بچانے کے لیے، سال پورا ہونے سے بچنے کے لیے اگر ایسا کر رہے ہو تو یہ زکوٰۃ کی چوری ہے جو بہت بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 باتیں بیان کی، 3 آیتوں کے اندر 10 باتیں بیان کی، اور یہ 10 باتیں ایسی ہیں کہ ساری شریعتیں ان 10 باتوں پر متفق ہیں۔ ہماری شریعت میں نہیں، پچھلی تمام شریعتوں میں بھی یہ 10 باتیں موجود ہیں، کسی شریعت میں یہ 10 باتیں منسوخ نہیں ہوئی ہیں، اور اللہ نے ان 10 باتوں کو 3 آیتوں میں بیان کیا ہے۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ، اے نبی آپ کہہ دیجئے
آؤ میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ کون سی چیزیں تمہارے رب نے تمہارے اوپر حرام کر دی ہیں۔ نمبر 1، اللہ تشرکو بہ شیئا، تم اللہ کے ساتھ کبھی شرک نہ کرنا، یہ پہلی چیز ہے۔ تمام شریعتوں میں یہ چیز کامن ہے، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا ہے۔ یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اللہ کیا یہ گناہ معاف نہیں ہوگا، شرک معاف نہیں ہوگا۔ شرک کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی گنجائش کا دروازہ نہیں رکھا ہے۔ اللہ بہت رحیم ہے، بہت کریم ہے، مشرک کے لیے رحیم نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ توبہ کر لے الگ بات ہے، توبہ کیے بغیر اگر مشرک مر گیا، اللہ کیا مشرک کی مغفرت کا کوئی، ارے اتنا خطرناک معاملہ ہے مشرک کا کہ مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، مشرک کی جنازے کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں دی کہ اپنی ماں کے لیے جنازے کی نماز پڑھنے کی اپنی ماں کی قبر پہ جو ہے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اللہ کے نبی نے اجازت مانگی اللہ سے، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ میں اپنی ماں کی قبر پہ جانا چاہتا ہوں، مغفرت کی دعا کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے قبر پہ جانے کی اجازت دی، مغفرت کی دعا کی اجازت نہیں تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا، جب اللہ نے بتایا کہ نہیں مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے تو ابراہیم علیہ السلام نے رجوع کیا، کہا کہ نہیں غلطی ہو گئی مجھ سے، مشرک کے لیے اللہ کا کوئی گنجائش نہیں۔ آج لوگ شرک کو کتنے ہلکے میں لیتے ہیں، شرک ہو رہا ہے اور اس کو جائز ٹھہرایا جا رہا ہے، اس کو صحیح ٹھہرایا جا رہا ہے۔ ہمیں نبی کی وہ حدیث یاد آتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا تھا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی حتی تلحق قبائل من امتی بالمشرکین، میری امت میں سے کچھ لوگ مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے، وحتی یعبد الاوثان، اور میری امت کے اندر بتوں کی پوجا ہوگی اور بتوں کی عبادت ہوگی۔ آج مسلمان بتوں کی عبادت نہیں کر رہا ہے؟ کیا بت کی عبادت یہی ہے کہ کسی مورتی کی اور کسی بت کی عبادت کی جائے؟ کیا قبر کے آگے جھکانا، کسی بزرگ کے آگے جا کے سجدہ کرنا، یہ بت پرستی نہیں، یہ شرک نہیں ہے؟ اللہ نے پہلا حکم دیا لا تشرکو، اللہ تشرکو بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کبھی شرک مت کرنا۔ وبالوالدین احسانا، اور دوسرا حکم یہ دیا کہ والدین کے ساتھ تمہیں اچھا سلوک کرنا ہے۔ اچھا اللہ حرام کی لسٹ بتا رہا ہے نا، تو اللہ کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو یہ بتانا چاہیے کہ کیا حرام ہے۔ اللہ نے یہاں یہ نہیں کہا کہ والدین کو تکلیف پہنچانا حرام ہے، والدین کو دکھ دینا حرام ہے، اللہ نے کہا والدین کے ساتھ احسان کرنا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ وہ والدین کو دکھ اور تکلیف دینے کی بات کو مینشن کرے۔ والدین اس لائق نہیں کہ ان کو دکھ دیا جائے۔ میرے بھائی کتنے لوگ ہیں آج دنیا میں بڑے کامیاب ہیں، لاکھوں کی تنخواہیں ہیں ان کی، اور ماں باپ چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کے لیے دوسروں کے محتاج ہیں۔ سعودی عرب کے ایک مفتی سے ایک آن لائن کسی نے فتویٰ پوچھا کہ شیخ صاحب کیا بیٹا اپنے غریب ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ مفتی صاحب کیا بیٹا اپنے غریب ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہے؟ مفتی صاحب نے کہا اللہ اکبر، یہ کیسا سوال ہے؟ ایک بیٹا یہ کیسے یہ سوال کر سکتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دوں گا؟ اس کی کمائی، اس کی ہر چیز پر اس کے ماں باپ کا حق ہے، اس کے رہتے ہوئے اس کے ماں باپ زکوٰۃ کے حقدار ہوں، اور وہ یہ سوال کرے کہ میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں؟ یہ زکوٰۃ تو لوگوں کا میل اور کچیل، ایک انسان اپنے ماں باپ کو اپنا میل اور کچیل کھلائے گا۔ یہ ماں باپ وہ ہوتے ہیں میرے بھائیوں، اپنا سکھ چین، اپنا آرام، اپنی زندگی کی خوشیاں ہمارے لیے قربان کر دیتے ہیں۔ جب ہم جوان ہوتے ہیں، جب ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا ہے، مگر جب ہم خود باپ بنتے ہیں، جب ایک عورت خود ماں بنتی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ بچوں کو پالنا اور ان کی پرورش میں انسان کتنے نخرے اٹھاتا ہے، کتنی تکلیفیں اٹھاتا ہے۔ ماں باپ کی اپنی زندگی تو گزر گئی بھائی، بچے بڑے ہو گئے، بچوں کی شادی کی فکر ہے، لڑکے ہیں تو لڑکوں کی نوکری کی فکر ہے، ان کی تعلیم کی فکر، ان کی کیریئر کی فکر ہے۔ ماں باپ کی زندگی شادی کے بعد اور بچے پیدا ہونے کے بعد ان کی اپنی زندگی کہاں رہتی ہے بھائی؟ وہ تو آرام سے کبھی گھر سے نکل بھی نہیں سکتے، بچوں کا اسکول ہے، ماں بیچاری بچوں کو تیار کرنے کے لیے صبح 1 گھنٹہ پہلے اٹھ جاتی ہے۔ ان قربانیوں کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے میرے بھائی؟ ایک اولاد یہ سوال کرے کہ میں اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے سکتا ہوں کہ نہیں؟ سعودی عرب کے وہ مفتی یہ سوال سننے کے بعد بار بار استغفر اللہ پڑھتے رہے، ان کی آنکھوں سے آنسو آ گئے، انہوں نے کہا میں اب یہی سے میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں، اس کے آگے وہ کوئی جواب نہیں دے پائے۔ تو آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں میرے بھائی،
ابھی ایک ویڈیو میں نے دیکھا سوشل میڈیا پر کہ ایک باپ فٹ پاتھ پہ سو رہا ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہا ہے، لوگوں سے بھیک مانگ رہا ہے۔ انٹرویو لینے والے نے پوچھا کہ آپ کے بیٹے نہیں ہے؟ کہا میرا بیٹا ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، لاکھوں کی تنخواہ ہے، مگر میرے بیٹے کو اپنے باپ کو دینے کے لیے 100 روپے بھی نہیں ہے۔ اور یہ کوئی فیک بات نہیں ہے، یہ کوئی کہانی نہیں ہے، کوئی سیریل نہیں ہے، یہ ہمارے سماج کی بڑی کڑوی سچائی ہے۔ اور یہ اس سوسائٹی کی بات میں کر رہا ہوں جو بڑی سول سوسائٹی ہے۔ آپ یورپین کنٹریز میں چلے جائیں، آپ امریکہ اور لندن وغیرہ میں چلے جائیں، وہاں باقاعدہ اولڈ ہاؤس بنے ہیں صاحب۔ ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو پھر ان کی ہمارے گھر میں جگہ نہیں ہے، ہم سے بات پر ان سے بحث ہوگی، ان سے ہمارا مزاج ٹیلی نہیں کرے گا، بھائی جاؤ تم جاؤ، ہم تمہارے مہینے کا خرچہ پہنچاتے رہیں گے، تم اولڈ ہاؤس میں رہو، ہم جوان لوگوں کے ساتھ نہیں رہ سکتے۔ نہیں میرے بھائی، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ ماں باپ اگر بوڑھاپے میں ملے نا، یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائی۔ جن کے ماں باپ نہیں ہیں ان سے کبھی جا کے پوچھو، بھائی کتنے ماں باپ ہیں، بچے بڑے ہو گئے، عید کے موقع پہ 100 روپے 200 روپے بچوں کو عیدی دیتے ہیں۔ اب آج بیٹا خود لاکھوں کما رہا ہے، مگر وہ باپ کے ہاتھ کی جو 500 200 روپے جو عیدی ہوتی ہے نا، وہ آج بھی بیٹا اپنے باپ کے ہاتھ سے لینا چاہتا ہے۔ اس میں جو محبت ہے وہ لاکھوں کی سیلری میں نہیں ہے میرے بھائی۔ تو ان محبتوں کو باقی رکھو میرے بھائی، وبالوالدین احسانا، اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور تیسری چیز، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ، اور اے ایمان والو اپنی اولاد کو فاقہ کشی کی وجہ سے، پیٹ کے لیے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو۔ نحن نرزقکم وإیاہم، تم کو بھی روزی دینے والے ہمیں اور تمہاری اولاد کو بھی روزی دینے والے ہمیں۔ اگر اس ڈر سے اپنی اولاد کو قتل کرو کہ کھلائے گا کون، تو تم کو کس نے کھلایا؟ جس اللہ نے تم کو کھلایا وہ تمہارے بچوں کو بھی کھلائے گا۔ اس لیے اولاد کو قتل کرنا اس بنیاد پر کہ وہ کیا کھائے گی، نہیں میرے بھائی۔ آپ کی اولاد اپنا مقدر لے کے آتی ہے، اور میں نے تجربہ دیکھا ہے، میں نے زندگی کا ایکسپیرینس دیکھا ہے۔ ایک انسان جب تک اکیلا ہوتا ہے اس کی کمائی لمیٹڈ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے، زندگی میں بیوی آتی ہے۔ غور کر لینا، انسان جب شادی کرتا ہے اور صحیح نیت کے ساتھ شادی کرتا ہے، اللہ اس کی کمائی میں آٹومیٹک برکت دیتا ہے، کیونکہ اب اس کی زندگی میں ایک اور زندگی جڑ گئی، اس کی بیوی آ گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی کمائی میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ کرتا ہے، کہیں نہ کہیں سے وہ بچہ، وہ بیوی اپنی زندگی کی روزی لے کے آتی ہے میرے بھائی۔ اللہ نے فرمایا اپنی اولاد کو قتل مت کرو، ان کو بھی روزی ہم دیتے، تم کو بھی روزی ہم دیتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، اور فحش کاموں سے بچو، گندے کاموں سے بچو، چاہے وہ ظاہری طور پر کیے جا رہے ہوں چاہے باطنی طور پہ کیے جا رہے ہوں۔ ایک تو کھلم کھلا پروسٹیٹیوشن ہو رہا ہے، کھلم کھلا زنا ہو رہا ہے، زنا کے اڈوں پہ زنا ہو رہا ہے، اور ایک زنا وہ ہو رہا ہے جو چوری چھپکے ہو رہا ہے، جو حرام ریلیشن شپ کے ذریعے ہو رہا ہے، جو سیکرٹ طریقے سے ہو رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تمام قسم کے گندے کاموں سے، بدکاری کے کاموں سے بچو۔ اس کے بعد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بھی ایسے انسان کا قتل نہ کرو جس کی جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، یہ اللہ کی وصیت ہے تاکہ تمہارے اندر سوجھ بوجھ پیدا ہو جائے۔ اس کے بعد اب دوسری آیت، وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جانا۔ یتیم کا مال ہڑپنا تو بڑی دور کی بات ہے، یتیم کا مال کھانا تو بڑی دور کی بات ہے۔ فرمایا یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ، الا باللتی ہی احسن، ہاں اگر کسی یتیم کے گارجین ہو اور اس کی کیئر ٹیکنگ کرنے میں اور اس کی تربیت کرنے میں کچھ پیسہ تمہارا خرچ ہو رہا ہے یا تمہارا کچھ حق بنتا ہے وہ لے سکتے ہو، جو جائز طریقہ ہے۔ حرام طریقے سے یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا۔ ہمارے یہاں لوگوں کو شریعت کب یاد آتی ہے؟ جب بھائی باپ کی زندگی میں مر جاتا ہے نا، تو یتیم بھتیجے اور بھتیجی کی وراثت میں اس کا حق نہیں بنتا، یہ مسئلہ سب کو یاد آ جاتا ہے۔ بھائی مر گیا باپ کی زندگی میں، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اور جو بھائی مرا ہے اس بھائی کا بھی رول رہا ہے اس پراپرٹی کو بنانے میں، مگر جوائنٹ فیملی سسٹم کی وجہ سے اس پراپرٹی میں اس کا اپنا کوئی نام نہیں تھا، باپ کا نام تھا۔ اب باپ کی زندگی میں بیٹا مر گیا، اب شریعت کا قاعدہ ہے اگر بیٹا باپ کی زندگی میں مر جائے تو ڈائریکٹ اس کے جو بچے ہوں گے وہ دادا کی پراپرٹی میں وارث نہیں ہوں گے،
کیونکہ دادا اگر چچا لوگ زندہ ہیں، اولاد زندہ ہے، تو شریعت کا قاعدہ ہے کہ پوتے جو ہوں گے، اگر بیٹے زندہ ہیں تو پوتے پراپرٹی میں وارث نہیں ہوں گے۔ یہ مسئلہ سب کو یاد آ جاتا ہے۔ کوئی یہ نہیں سوچتا کہ جو میرے بھائی کے یتیم بچوں کے ساتھ ہو رہا ہے اگر میرے بچوں کے ساتھ ہوتا تو کیا کرتا۔ میں گوارا کرتا کہ میرے یتیم بچے در در کی ٹھوکریں کھائیں اور میرے باپ کی پراپرٹی میں میرے بچوں کو کوئی حق نہ ملے؟ میرے بھائیوں، معاف کرنا، شریعت کو اپنے مطلب اور مفاد کے لیے استعمال نہ کیا کرو۔ شریعت کا ٹھیک ہے، قاعدہ ہے، قانون ہے کہ اگر بیٹا مر گیا باپ کی زندگی میں تو ڈائریکٹ باپ کی دادا کی پراپرٹی میں پوتے کا حصہ نہیں بنے گا، شریعت کا ایک قاعدہ ہے، مگر ہر جگہ قانون کے ڈنڈے سے بات نہیں منوائی۔ انسانیت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے میرے بھائی۔ ان یتیم بھتیجوں کے جو چچا لوگ ہیں، جو تایا لوگ ہیں، جو ان کے بڑے باپ لوگ ہیں، کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی ہے کہ وہ اپنے باپ سے کہیں کہ ابا جان ٹھیک ہے ہمارا بھائی مر گیا آپ کی زندگی میں، مگر ہمارے ان یتیم بھتیجوں کو بھی آپ ان کا پورا حق دیجئے، ہم کھلے دل کے ساتھ آپ سے بات کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، مگر انسان کا ضمیر اتنا مردہ ہو چکا ہے اور مال کی محبت اس قدر انسان کی رگوں میں پہنچ چکی ہے کہ انسان اپنے اس یتیم بھتیجے کا حق مارنے کے لیے تیار رہتا ہے۔ میرے بھائی، یتیم کے بارے میں اللہ سے ڈرا کرو میرے بھائی۔ جس بچے کا باپ مر گیا، جس بیٹی کا باپ مر گیا، اس کو غلط نگاہوں سے نہ دیکھا کرو، اس پہ ترس کھایا کرو، اس کے کام آیا کرو۔ اس یتیم کے اگر کام آ گئے تو کیا پتہ یہ نیکی اللہ تعالیٰ کے آپ کے کام آ جائے۔ آج جو لڑکا بیچارہ یتیم ہو جائے، سماج میں لوگ اس کو دھتکار دے، بھاگ اس کا تو کوئی باپ نہیں ہے۔ کوئی بیٹی یتیم ہو جائے، سماج کی گندی نظریں پڑنے لگتی ہیں، ارے اس کا تو باپ نہیں ہے، اس کے اوپر گندی نظریں بھی جما سکتے۔ خبردار، کوئی یتیم بچی ہے، کوئی یتیم بچہ ہے، اس پر کبھی غلط نگاہ مت ڈالنا۔ یتیم کا بڑا حق ہے میرے بھائی۔ ولا تقربوا مال الیتیم، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ۔ اس کے بعد فرمایا حتی یبلغ اشدہ، یتیم جب جوان ہو جائے، جب بالغ ہو جائے، یتیم کا مال اس کے حوالے کر دو۔ اس کے بعد فرمایا وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، اور ناپ اور تول میں تم انصاف کیا کرو، ناپ اور تول پوری دیا کرو۔ لا نکلف نفسا الا وسعها، لیکن ہاں ہم کسی کو بھی اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے۔ ناپ تول میں پورا دیا کرو۔ اب بھائی ہم چاول تول کے دے رہے ہیں، اب ہو سکتا ہے آدھا گرام 1 گرام کم ہو گیا ہو، انسان ہونے کے ناطے بھائی ہیومن مسٹیک تو ہو سکتی ہے نا، ہیومن ایرر تو ہو سکتا ہے۔ ہم کوئی چیز تول کے دے رہے ہیں، ہم جان بوجھ کے کم نہیں دے رہے، لیکن بھائی مسٹیک ہو سکتا ہے کچھ کم دے دیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اگر انسان ہونے کے ناطے کچھ کمی ہو گئی ہے، اس پر تمہاری پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اپنی طرف سے ناپ تول میں کوئی کمی مت کرنا۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ، اور جب بات کرو تو انصاف کی بات کرو، اگرچہ اپنے رشتہ دار کے خلاف ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ جب بھی بات کرو انصاف کی بات کرو، جسٹس کی بات کرو، نیائے کی بات کرو، اپنے خلاف بھی بات پڑے تب بھی انصاف کی بات کرو۔ اس کے بعد فرمایا وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا، اور اللہ کے وعدوں کو پورا کیا کرو۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے تاکہ تم اللہ کی وصیت کے ذریعے نصیحت حاصل کرو۔ یہ دوسری آیت ہے۔ اور تیسری آیت وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور اے ایمان والو ہم اپنے نبی کے ذریعے جو راستہ تم کو دکھا رہے ہیں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فَاتَّبِعُوهُ، تم اسی راستے پر چلتے رہنا، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں پر نہ چلنا، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، ورنہ یہ اللہ کے راستے سے تم کو یہ بھٹکا دیں گے۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، یہ بھی اللہ کی وصیت ہے تاکہ تمہارے اندر اللہ کا تقوی پیدا ہو جائے۔ تو یہ 10 باتیں اللہ تعالیٰ نے 3 آیتوں کے اندر بیان کی، اور یہ تینوں 10 باتیں اللہ تعالیٰ کی وصیت ہے۔ اس کے بعد قیامت کا تذکرہ اللہ کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا، سورج جب پورب کے بجائے پچھم سے نکلے گا تو یہ قیامت کی نشانی ہوگی، اور اس کے بعد اگر کوئی ایمان لایا تو اس کا ایمان اس کے کام نہیں آئے گا۔ اللہ نے فرمایا یوم یاتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا، جب اللہ تعالی قیامت کی آخری نشانی کو ظاہر کر دے گا، اس کے بعد اگر کوئی ایمان لائے گا تو اس کا ایمان اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ جب سورج پچھم سے نکلے گا
اس کے بعد کوئی ایمان لا رہا ہے، اس کا مطلب کہ اب اس کو پتا چل گیا کہ ہاں اب قیامت آ چکی ہے، اب گناہ کرنے کا کوئی مطلب نہیں، اب وہ توبہ کر رہا ہے، اب اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ جیسے انسان موت کو دیکھنے کے بعد توبہ کرے تو اس کی توبہ اللہ تعالیٰ کے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی توبہ تب تک قبول کرتا ہے جب تک غرغرہ نہ آ جائے۔ غرغرہ کس کو بولتے ہیں؟ جب انسان کے حلق میں باہر سے کوئی چیز نہ جا سکے، حلق بند، راستہ بند، اب اس کی جان نکلنے کا ٹائم آ چکا ہے، اس کیفیت کو غرغرہ کہتے ہیں۔ یہ کیفیت جب آ جاتی ہے تب سمجھو اب موت کا ٹائم آ گیا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے کو غرغرہ کی کیفیت آ جائے، جب جان کنی کا عالم آ جائے، آخری ٹائم آ جائے، اب بندے کی توبہ کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول نہیں کرے گا۔ ہم نہیں جانتے میرے بھائی کہ ہمارا غرغرہ کب آ جائے۔ پچھلے رمضان میں اسی کرنول میں میں آپ کے بیچ میں تھا، کئی جگہوں پر افطاری کرنے گیا، دعوت میں گیا، اور اس سال میں آیا ہوں، کئی لوگوں کے بارے میں مجھے لوگوں نے بتایا کہ اب وہ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں، ان کے چہرے بھی میرے تصور میں نہیں ہیں، ایک سال کے اندر اندر وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کس کو کب کون سی بیماری آ جائے، کون سا خطرناک مرض لاحق ہو جائے ہم نہیں جانتے، کون سا ایکسیڈنٹ ہو جائے ہم نہیں جانتے، تو وہ وقت آنے کے پہلے، اور وہ وقت کب آئے گا ہم نہیں جانتے، وہ غرغرہ کی کیفیت کب آ جائے ہم نہیں جانتے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی زندگی کی ہر شام کو آخری شام سمجھو، اپنی زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھو۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی عبداللہ ابن عمر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں کہ اے عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب، دنیا میں ایسے زندگی گزارو جیسے پردیسی زندگی گزارتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر زندگی گزارتا ہے۔ پردیسی کسی دوسرے شہر میں جاتا ہے، اپنا وطن اس کو نہیں بناتا، اپنا وطن یاد رکھتا ہے۔ مسافر کہیں جاتا ہے، اس کو اپنا وطن نہیں بناتا، اپنے وطن کو یاد رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا میں پردیسی اور مسافر کی طرح زندگی گزارو۔ اس کے بعد سورہ اعراف شروع ہوتی ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا ہے کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو، تو فرشتوں کے ساتھ ابلیس بھی رہتا تھا۔ ابلیس فرشتہ نہیں تھا، ابلیس جن تھا، مگر فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا، اس لیے اس حکم میں وہ بھی شامل تھا۔ جب اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعك الا تسجد اذ امرتك، اللہ نے فرمایا جب میں نے حکم دیا تو نے آدم کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال انا خیر منه خلقتنی من نار وخلقته من طین، ابلیس نے کہا کہ اے اللہ میں آدم سے بہتر ہوں، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ اچھا لاجیکلی اگر دیکھو تو ابلیس ایک طریقے سے صحیح کہہ رہا ہے، بھئی آگ جو ہوتی ہے ہمیشہ اوپر جاتی ہے اور مٹی کو کہیں سے بھی ڈالو نیچے جاتی ہے، تو آگ ایسے دیکھا جائے، لاجیکلی دیکھا جائے تو آگ جو ہے مٹی سے بہتر ہے۔ تو ابلیس تو لاجک دے رہا ہے، اس کی لاجک تو مان لینی چاہیے، مگر یہ بات یاد رکھو میرے بھائی، اللہ کا حکم آ جانے کے بعد اب لاجک نہیں چلے گی۔ لا قیاس مع النص، یہ شریعت کا اصول یاد رکھو، جب نص آ گیا، جب رسول کا فرمان آ گیا، جب اللہ کا فرمان آ گیا، اب نص، اب قیاس نہیں چلے گا، اب وہاں پہ لاجک نہیں چلے گی، اور لاجک بھی تو بے بنیاد لاجک ہے۔ آگ مٹی سے بہتر نہیں ہے، آگ کے اندر اناج ڈال دو، اناج جل کے راکھ ہو جائے گا، مٹی کے اندر ایک اناج ڈال دو، 700 بالیاں باہر نکلیں گی۔ مٹی کے اندر برکت ہے، مٹی کے اندر بڑھوتری ہے، مٹی کے اندر نمو ہے، مٹی کے اندر سکون ہے۔ آگ کے اندر جوش ہے، آگ کے اندر جلانے کی کیفیت ہے، آگ کے اندر انسان کو برباد کرنے کی کیفیت ہے، تو آگ کہاں اچھی تو مٹی ہوئی۔ تو ابلیس کی دو غلطیاں ہیں، ابلیس نے اللہ کے حکم کے آگے قیاس کیا، لاجک پیش کی، اور لاجک بھی غلط پیش کی، اور کہا کہ میں بہتر ہوں۔ آج بھی یہ ابلیس والی سوچ نہ جانے کتنے لوگوں کی ہے، انا خیر منہ، میں بہتر ہوں، میں فلاں سے بہتر ہوں۔ کس چیز میں بہتر ہو بھائی؟ پیسے میں بہتر ہو، صورت میں بہتر ہو، جسم میں بہتر ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نہ تمہارے پیسے کو دیکھتا ہے، نہ تمہارے جسم کو دیکھتا ہے، نہ تمہاری صورت کو دیکھتا ہے، کس چیز میں تم بہتر ہو؟ تو یہ جو نعرے لگتے ہیں نا، یہ جو دعوے کیے جاتے ہیں میں بہتر ہوں، آئی ایم بیٹر دین ہم، یہ ابلیس کا نعرہ تھا، یہ نعرہ کبھی مت لگانا میرے بھائی۔
کبھی بھی اپنی خوبصورتی پر، اپنے شریر پر، اپنی طاقت پر، اپنی پاپولیرٹی پر، اپنے سماج میں اپنے اسٹیٹس پر کبھی غرور مت کرنا، کبھی گھمنڈ مت کرنا. یہ ابلیس کا طریقہ ہے، گھمنڈ کرنا اور تکبر کرنا. اس کے بعد ابلیس سے اللہ نے کہا کہ تو نے میری بات نہیں مانی، اب تو نکل جا میری رحمت سے. اللہ نے اپنی رحمت سے اس کو نکال دیا، جنت سے نکال دیا. اب جب ابلیس وہاں سے نکل گیا تو ابلیس نے ایک ایگریمنٹ کیا، ایک وعدہ کیا اللہ سے. قال فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم. اے اللہ چونکہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے. اچھا دیکھو ابلیس کتنا کم بخت ہے. گمراہ تو خود ہے مگر الزام اللہ کے اوپر لگا رہا ہے. کہہ رہا ہے کہ اے اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا، اس لیے میں وعدہ کرتا ہوں. کیا وعدہ کرتا ہوں؟ لاقعدن لهم صراطك المستقيم. میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم. اور میں تیرے بندوں کو آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، داہنے طرف سے بہکاؤں گا، بائیں طرف سے بہکاؤں گا، یعنی چاروں طرف سے میں بہکاؤں گا. وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ. اور اے اللہ میرا وعدہ ہے کہ تو اپنے بندوں میں سے زیادہ تر کو اپنا ناشکرا پائے گا. تیرے زیادہ تر بندے تیرے ناشکرے بن جائیں گے. اللہ اکبر. ابلیس کتنا بڑا چیلنج کر رہا ہے اللہ کو کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو ایسا بنا دوں گا تیرے ناشکرے ہو جائیں، تیری کھائیں گے، تیرے رزق پر پلیں گے، تیری زمین پر رہیں گے، پتھروں کے آگے سجدے کریں گے، قبروں پہ جا کے ناک رگڑیں گے، بزرگوں کے آگے سجدے کریں گے. اے اللہ مشرک بنا دوں گا، ناشکرا بنا دوں گا، حرام خور بنا دوں گا، تیرا ناشکرا بنا دوں گا. یہ ابلیس نے چیلنج کیا تھا. وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ. ابلیس کو جو گمان تھا، ابلیس اپنے گمان میں صحیح نکلا. ابلیس نے اپنے وعدے کو پورا کر دکھایا اور میرے زیادہ تر بندے آج میرے ناشکرے ہیں، آج میرے نافرمان ہیں. ابلیس اپنے مشن میں لگا ہوا ہے. اللہ کے زیادہ تر بندوں کو اس نے شرک میں، گناہوں میں، اللہ کی نافرمانی میں لگا رکھا ہے. اور کتنا خطرناک دشمن ہے. کہہ رہا ہے آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا. اچھا اوپر سے کیوں نہیں بہکاؤں گا؟ اوپر اللہ ہے، اوپر سے نہیں بہکا سکتا. اللہ کی رحمتیں اوپر سے آتی ہیں، اللہ کی برکتیں اوپر سے آتی ہیں. اس لیے ابلیس نے اوپر کا نام نہیں لیا. کہا آگے سے بہکاؤں گا، پیچھے سے بہکاؤں گا، دائیں سے بہکاؤں گا، بائیں سے بہکاؤں گا، اوپر کا نام نہیں لیا. اس کے بعد حضرت آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے آدم جنت میں رہو، جو کھانا ہے کھاؤ، جو پینا ہے پیو. ایک پیڑ کے پاس اللہ نے کہا کہ اس پیڑ کے پاس مت جانا. اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب وہ پیڑ کون سا تھا؟ کیوں بھائی کھانا ہے کیا؟ کیوں پوچھتے بھائی؟ عجیب و غریب سوالات لوگ کرتے ہیں. پیڑ کس چیز کا تھا؟ اچھا اس طریقے کے فضول سوالات کے کہیں کہیں جواب مل بھی جاتے ہیں. ایک صاحب ایسے ہی سوال کر رہے تھے کہ وہ کون سی ایسی عورت ہیں جو ایک نبی کی بیوی بھی ہیں، ایک نبی کی بیٹی بھی ہیں، ایک نبی کی بیٹی ہے، ایک نبی کی بیوی ہیں اور ایک نبی کی ماں ہے. کچھ اس طریقے سے سوالات. تو یہ فضول قسم کے سوالات ہمارے نوجوان بہت زیادہ کرتے ہیں. اللہ نے قرآن میں جب نام نہیں لیا اور اس کو جاننے سے کوئی فائدہ بھی نہیں تو کیوں اس کے چکر میں پڑتے ہو بھائی؟ بس قرآن میں اتنا ہے کہ اللہ نے کہا لا تقربا هذه الشجرہ، اس پیڑ کے قریب مت جانا. اب جنت میں سب مل رہا ہے، بس ایک پیڑ کے قریب جانے سے اللہ نے منع کیا ہے. اب دیکھو ابلیس کی چال دیکھو. اب ابلیس ہمارے باپ آدم کے پاس آتا ہے، ہماری ماں حوا کے پاس آتا ہے. فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُرِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا. شیطان نے آ کر کے ہمارے باپ آدم کو اور ہماری ماں حوا کو اپنے وسوسے میں ڈالا تاکہ ان کی شرمگاہوں کو کھول دے. شیطان کو پتا تھا کہ جیسے ہی اس پیڑ کو کھائیں گے فوراً ان کے کپڑے اتر جائیں گے، یہ ننگے ہو جائیں گے. اور شیطان یہی چاہتا تھا ہمارے باپ ننگے ہو جائیں، ہماری ماں حوا ننگی ہو جائیں، ان کے بدن سے کپڑے اتر جائیں. یہی شیطان کی پلاننگ تھی. شیطان کل بھی یہی چاہتا تھا اور آج بھی یہی چاہتا ہے. دنیا ولگیرٹی اور ننگے پن اور عریانیت اور نگنتا کی شکار ہو جائے، دنیا ننگی ہو جائے، دنیا سیکس کے طوفان میں بہنے لگے، دنیا نوجوان طبقہ اسی خواہشات کے دلدل میں دھس جائیں. یہی شیطان کی پلاننگ ہے اور آج بھی شیطان کی وہی پلاننگ ہے. اللہ نے فرمایا
وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. ابلیس نے کہا اے آدم حوا تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے اس پیڑ کے قریب جانے سے کیوں منع کیا ہے؟ اس پیڑ کو تم کھا لو گے تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ تم جنت میں رہو گے. شیطان پٹی بھی پڑھاتا ہے تو کیسی پڑھاتا ہے؟ آدم علیہ السلام کا مقام یہ ہے کہ فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا ہے اور شیطان پٹی کیا پڑھا رہا ہے؟ اے آدم کھا لو تم فرشتہ بن جاؤ گے. ارے آدم کا مقام تو فرشتوں سے بہتر پہلے ہی ہے, فرشتوں نے ان کے آگے سجدہ کیا ہے, مگر یہ پٹی کیا پڑھا رہا ہے؟ اس کو کھا لو تو تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو گے. اچھا جانتا تھا کہ اتنی آسانی سے میری دال تو نہیں گلے گی. وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ, اللہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہے اے آدم میں تمہارا بہت بڑا ہمدرد ہوں, میں تمہارا بہت بڑا خیر خواہ ہوں, میں تمہاری بھلائی چاہتا ہوں. اس نے آدم کے آگے بھی قسم کھائی, اس نے حوا کے آگے بھی قسم کھائی. کہتے ہیں کہ اللہ والے اللہ کے نام پر بڑی آسانی سے بیوقوف بن جاتے ہیں. اللہ والوں کو اللہ کے نام پر بیوقوف بنانا بہت آسان کام ہوتا ہے. جب اس نے قسم کھا کر کے کہا کہ اے آدم اے حوا میں تمہارا ہمدرد ہوں, میں تمہارا برا تھوڑی چاہوں گا, میں تمہارے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں, اس پیڑ کو کھا لو ہمیشہ جنت میں رہو گے. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, اس نے ہمارے باپ اور ہماری ماں کو دھوکے میں ڈال دیا. فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَةَ, اور جب دونوں نے اس پیڑ کو کھا لیا, قرآن کہتا ہے بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, دونوں کی شرم گاہیں کھل گئیں, دونوں کے بدن کے کپڑے اتر گئے. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ, اور دونوں جنت کے پتوں کے ذریعے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. یہ سائنس کیا کہتی ہے صاحب کہ ایک دور ایسا تھا کہ انسان ننگے رہتے تھے, انسان ننگے رہتے تھے, اور یہاں دنیا کے پہلے انسان کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ ان کو بھی ننگا رہنا پسند نہیں تھا. اس کا مطلب کہ سائنس کی یہ تھیوری صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے انسانوں کے اندر سویلائزیشن اسٹیپ بائی اسٹیپ آیا ہے, ایک دور ایسا رہا ہوگا کپڑے نہیں تھے, مگر اس دور میں بھی لوگ ننگے نہیں رہتے تھے. جو اچھے لوگ تھے, جو آدم علیہ السلام کے ماننے والے رہے ہوں گے, وہ ننگے نہیں تھے, اس لیے کہ آدم علیہ السلام کے بدن سے جیسے ہی کپڑا اترا وہ فوراً پتے لے کر کے اپنی شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے. اور جب شرمگاہ کو ڈھانپنے لگے تو اللہ نے آواز دی وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ, اللہ نے کہا اے آدم اے حوا کیا میں نے تم کو منع نہیں کیا تھا اس پیڑ کے قریب نہ جانا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّبِينٌ, اور کیا میں نے تم سے نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا بہت بڑا دشمن ہے. اب دونوں کو بات سمجھ میں آئی کہ ہاں غلطی تو ہو گئی, شیطان نے بیوقوف بنا دیا, اللہ کا نام لے کے بیوقوف بنا دیا. اب آدم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, کہتے ہیں ہمارے پروردگار ہم نے یہ غلطی کر کے اپنی جان کے اوپر ظلم کر لیا, اور اے اللہ اگر تو نے ہم کو نہیں بخشا اور تو نے ہم پر رحم نہیں کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, اے اللہ ہم بہت بڑے نقصان اٹھانے والے بن جائیں گے. انسان کے لیے اس سے بڑا کوئی خسارہ نہیں ہے کہ اللہ اس کو معاف نہ کرے. اگر انسان اللہ اس کی مغفرت نہ کرے, اس کو معاف نہ کرے, اس سے بڑا خسارہ میرے بھائی کوئی نہیں. ہمارے باپ آدم نے کہا تھا کہ اے اللہ غلطی تو ہم نے کر دی, گناہ تو ہم نے کر لیا, اپنی جان پہ ظلم تو ہم نے کر لیا, لیکن اگر تو نے نہیں بخشا اور تو نے رحم نہیں کیا, اے اللہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے, ہم خسارہ اٹھانے والوں میں ہو جائیں گے. کسی مفسر نے آدم علیہ السلام کی اس دعا پر بڑا پیارا کمنٹ کیا ہے. اس نے کہا دیکھو آدم کون ہے؟ اللہ نے آدم کے آگے سجدہ کروایا, اللہ نے آدم کے آگے سجدہ کروایا اور آدم کو علم سکھایا, تمام چیزوں کا نام سکھایا, اور آدم کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اللہ نے. اور اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے یہ بھی فرمایا کہ ان کے اندر میں نے اپنی طرف سے روح ڈالی. ظاہر ہے کہ جس طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش جب ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح جو ہے حضرت مریم کے پیٹ میں ڈالی, اسی طریقے سے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے روح ڈالی. یہ ساری خصوصیات کے باوجود جب آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی
تو ان کو بھی اللہ کے آگے جھکنا پڑا، اللہ سے توبہ کرنا پڑا، اللہ سے معافی مانگنا پڑا۔ آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، اس سے مطلب نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں گناہ ہوا ہے، اگر نافرمانی ہوئی ہے، تو یہاں اللہ کو منانے کا بس ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا میرے بھائی۔ اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے آگے جھکنا پڑے گا۔ آپ کی ویلیو کیا ہے، آپ کا اسٹیٹس کیا ہے، سب ایک طرف ہے۔ اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو اللہ سے آپ کو معافی مانگنی پڑے گی، یہی اللہ کا قانون ہے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کی توبہ کو قبول کیا، لیکن ان کو پھر حکم دیا کہ اب آپ کو دنیا میں رہنا ہے۔ تو یہ سورہ اعراف کی اور بھی آیتیں ہیں، چونکہ وقت زیادہ ہو چکا ہے، انشاءاللہ ہم باقی کل 9ویں پارے کی تفسیر آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہم سب کو قرآن حکیم کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔